آپ پیچھے رہ گئے اور ڈاچی اس قابل نہیں جو نال ٹریا ڈاچی کو اتنے چھوڑ دی تو نہیں تو جیڑا سامان ہے نا آپ کی کن دے لگا جا پیچھوں مل گئے سجنا کے قافلے امام بھگتوں والے لوگ عشق والے لوگ لاون تے نبھاون والے لوگ ثم رم یرکابو جتنی تکلیفاں سامنے رہن وقت بھی اللہ فرمائے وہ ان شک کی کرم مبتلا نہیں تھے وسط اوکھی علامہ جوڑ کھڑے انہاں کہ نہیں راہ یہ ٹھیک ہوئی بھاویں جان ہی لگی ہو جائے بھاویں بال ہی ٹوٹ گئے ہر شے نہیں کی اولئک هم الصادقون سچن جماعت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کو ہی جنا لڑائی آنے دے سامان چاہیے آنے صحابہ دے دن سونا کوئی آن لگی کئی صحابہ ایسے ہیں جے قافلے کو پچھڑ چکے ہیں تو سونے کئی دوستے فرمایا انہوں جی کر حضرت ابو ذر بھی کن ابو ذر سونے فرمایا شالا ابو ذر ہوئے اللہ شالا ابو ذر ہوئے حضرت ابو ذر جی میں قریب تھی دن تو صحابہ کرام نارا مرین سونا ہے بھی ابو ذر یہ جڑے دے انتظار پہ کریں دے اللہ وہ بڑا چھوڑے دے رکھے اور قریب پہنچنے دار فرمانے رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ اللہ رحم فرماتا ابو ذر تے یہ جیسی بھی لگا یہ مرسی بھی لگا تے اللہ کی بارگاہ قبر وچ اٹھی کے جلسی بھی لگا اکلے زندگی گزار کچھ لوگ لگے رہ گئے انہاں دا اکلا پن بھی اس سیرت نبی تے انہاں ارشادات دی تکمیل دا ذریعہ ہوندا یا انہاں دے ایک عکس اور او دا مظہر ہون دتو تاکہ کائنات کو شے ختم ہو اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کائنات سند the first ever socialist of human history یہ تاریخ دانوں نے لکھے ہونا واسطے خصوصاً سوشلسٹ نے تاریخ کا سب کو پہلا سوشلسٹ جہاں کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ہیومن ویلتھ انسان دے جتنے ذرائع جتنی دولت ہے سب دی برابر تقسیم ہونی چاہیے امیر غریب کیوں غریب ہوئے امیران دے بنگلے پڑھنے والے اونچے تھی دے اونچے نہیں یہ میری خاص لمٹ کو لگا تھی ساری چیز تقسیم کر دی تھی یہ بھی قرآن اشارات اور حضور دے کئی احادیث دا یعنی ایک روح ہے والعلم قرآن کریم فرمانے قل العفو کیونکہ آیت منسوخ تا نہیں قل العفو دی اساں دے نام منسوخ ہے فلانی نال کوئی منسوخ کوئی یسألونک کا ماذا ينفقون قل العفو اپنے طور پہ موجود ہے کیسے خرچ کروں اللہ فرماتے ہیں جیسے ضرورت پڑ جاتی ہے گھر رکھنے واسطے نہیں وہ خرچ کرو واسطے حضرت ابو ذر غفاری نے اچھا چونکہ حضرت عثمان غنی کا دور ہے اور لوگوں کو پیسے بہت ہی گئے ملکوں میں ملک فتح ہو گئے بلکہ روس پر طاقتیں جو فتح ہو گئے تو کتنا پیسہ ہو سونا چاندی پاؤں ہو گئے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا مناظر ہے پورا اور آج تک علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر دے سوالوں کے جواب حضرت امیر معاویہ نہیں دے سکے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ آیت انہوں واسطے کے احبار اور رہبان واسطے ایک یہود دے علماء دے صوفیاء واسطے آپ نے فرمایا نہیں کوئی انہوں دے واسطے قرآن کی ہر آیت ہی پرٹیکولرائز ہوگی اور پھر ہوتا جنرل مفہوم ہوتا ہے سارا دے واسطے حضرت ابو ذر شہید قائل ہیں کہ سونا نہیں رکھنا چاہیے حضور دی حدیث ہے کہ خدا لمبا گال لمبی تھی ویسی لیکن میں صرف آپ کے فکر دے واسطے چھوٹی نگاہ سمجھانا چاہوں ورنہ تے بڑا ہی لمبا چوڑا موضوع ہے آپ فرمائیں ہیں سونا نہیں رکھنا چاہیے میں آج سویرے آپ کی بیوی کو عادت کیا فجر میں پوری کتاب پڑھی ہے حضرت ابو ذر غفاری حضرت سے دعوت دینے جاتے اور پیچھے ساری نیندر اڑ گئی وہ پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب بڑے عربی دے ماہر کچھ لوگ جانتے ہو سکے کوئی سینکڑا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اصل جنا پڑھ گیا سے پنجاب میں سی تو وہ پہلے وہ پرنسپل دے اورینٹل کالج اورینٹل لینگویجز سے ماہر عربی زبان مطلب وہ آدھے کہ پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کو ایک دفعہ میرے گھر کو کاغذ لے گئے عربی دے اور میں کو فون فرمایا کہ وہ چند کاغذ ان کے ماں پرسوں آسان تو تساں ذرا انہوں کو دیکھ رکھے تے سمجھنے نے چند چیزیں وہ آدھے کہ میں آخر عربی تے جرا پوری زندگی گزاری بیٹھے فصاحت و بلاغت تے حضور دی حدیثاں تے جرا انہاں دا کام میں کرائیں اور واقعوں میں گزارش کے ساتھ اگر پڑھیں تو کیا کمال کام حضور دی بلاغت بلاغی اعجاز حضور دی حدیثاں بہت قابل ہے فرماتے ہیں کہ نصیر صاحب نے چند پیپر جو آتے ہیں میں آگے چلو نہیں سمجھا تے دو چار کاغذاں دی سمجھنا کیسے لگ سی وہ آدھے وہ نصیر صاحب تو وہ کاغذ نہ لے گئے وہ تو کائنات کا کوئی ادق ترین حصہ آئی آدھے تریڈی میری میں گزرے جو ڈیڈی بن کے تے بنین پا کے بیٹھے گرمیاں کا موسم ہی نہ کھاون یاد ہے نہ سمن یاد ہے نہ پیون یاد
بال آخر میں یہ کیڑے عذاب بات پیر کا بیتے ترے کاغذ تے چوتھا نہیں آدھے میں کہ یہ نہ کوئی کیڑا عذاب تریجے کی آدھے میں کہیں تھوڑے بہت نتیجے تے پہنچا میں کہ نصیر الدین جیرا خزانہ دے گی ظاہر ہے میرے کو تو آپ خود اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے خیال ہے تو میرے کو عربی زیادہ بہتر جانتا ہے اتنا بڑا ایکسپرٹ اور ماہر تو بہرحال سہیب صاحب یہ کم ذمہ رکھ بنے تو ظاہر ہے نیندنا دگلے دی ہوتی ہیں اس لیے مسئلے تو بہرحال میں اپنی گھر والی کو آکے بھی سونا جرا پیے نا میں کو تو ابو ذر کی گاڑی ٹھیک لگانا لگ گئی وہ دن حضور نے فرمایا کہ سونا اگر ہوئے تو سونے میں کو فرمایا کہ ابو ذر بکری گنجا او شے رکھے کہ بدتی رکھ یہ سونے تے جی زکات فرض ہے یا تاندی تے دراصل وہ بھی ڈسکریج کرنے واسطے کہ اساں اکٹھا کر کے سونے کو نہ رکھوں بلکہ سونے کو اتھا لاؤں جتنا کوئی بیا بھی فائدہ چاہے میرے کو 20 توڑے سونا اگر 10 سال کیا رہے ٹھیک ہے میں زکات نہیں لگے ہی حد تک تو اسی کو لوگوں کو حصہ ملے لیکن اسلام دلو ہے نہیں اسلام یہ آتے کہ 20 دونوں کے لوگ شہید تھی میں اگر بکری ہو سی بکری کا کوئی خدمت کرنا لاؤ سی کوئی بھاگ کپڑا لاؤ سی کوئی ہوتی اس کے بعد کھیر لوگنا لاؤ سی کوئی پیونا لے سی یہ خیر کہ جرا چلتا رہا اور یہ بکری کچھ دیا بعد رو تھی ویسے برتنے تھی ویسے بچار تھی ویسے اور جی میں بزنس ہے کوئی بھی چیز ہے وہ بدتی رہا سی حضور نے فرمایا گھوڑے کھلو سونا نہ رکھو تو بہرحال وہ فقیر کا جرا وہ فہم ہے نا آج تک فرسٹ ایور میں پہ یہ سوشلزم تو شروع تھی ہے نا کارل مارکس پر دنیا نے بھی لیکن سب تو پہلا فقیر جنہیں مساوات انسانی کا درس عملی طور پہ یعنی مناظرے کی تھے اتھا شام دے وچ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس مسئلے تھے ان کی یہ فہم ہے نا ادھر تو اندازہ کرو کہ کتنے ممالک کے پورے کا پورا روس یعنی وہ سے بنیادی نقطے تے چل رہی ہے جہاں ادھر فارغ نقطہ لہٰذا ایسا نہیں کہ انہوں نے زندگی کو ٹھیک ہے وہ مین اسٹریم مسلم تھے وہ بے انداز نہ سکتے پہن اور وہ ٹھیک ہے اوور زندگی کو آسان کرنے ذرا وہ چیز ہے لیکن بھارت ابو ذر غفاری کا فیض تو رہا ہے کچھ سنتا تو کچھ حدیثاں تو اتھا بھی آئے تازی محترم یہ فقیر چاندی کو جلد فقر ابو ذر دے امین ہے یہ بھی حضور ہی دا عطا فرمتا وہ فیضان ہے جہاں قیامت کا کرام ہے سارے استاد محترم حضرت قبلہ مفتی محمد عمر چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بے شمار صفات ہیں لیکن یہ فقر علی ہے نا یہ بہت اوکھی صفت ہے فقیر بننا کوئی سوکھا کام نہیں گالی چھوٹی ہے فقیر نہ دینا جوڑ چھوڑنا سوکھا کام ہے لیکن فقر دا اظہار تے جی مارا ہوگا فجر تے شام فقیران والی کرنا ہوگا کام اتنا اللہ دی ذات تے بھروسہ کہ جی بھی تو شے کر کے لے چھوڑی پتہ ہے کوئی شے کوئی بال بکھے بیٹھے بے مسائل زندگی دے لیکن انہیں کئی مسئلے کو مسئلہ سمجھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آخر مدینہ کی ہجرت فرما گئے ربضہ یہ بالکل صحرا دے آج تک قبر بھی حضرت ابو ذر غفاری کی گلی پہ کوئی شے کو ستہ قبر ہے دوسرے پتھر پہ ربضہ مدینہ طیبہ کو مشرق کے پاس ہے دیوار کے پاس اتھا یہ ربضہ دی وسطی ہے مدینہ طیبہ کو برخیال 15 کلومیٹر اسی تقریبا اکلی قبر ہے علی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تو فوت بھی کل رتی سے لیکن پریشان نہ تھی میں انہاں کفن کی چادر واسطے اللہ جانے کفن جانے دے قبر جانے دے قبر جنازہ پڑھانا والے کا حضرت ابو ذر اپنی بیوی ہے ہی بچے آپ دی جنا ذر ہے یعنی وجہ بڑا ابو ذر ہے آپ نے اس میں گرم کی تو جندب بن جراتا ہے ابو ذر اپنی بچی دی نسبت نہ وہ آپ کو عبادت کی فقیر رہے گا یا آپ کے برابر کی فقیر رہے گا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ فوت ہے بس میاں بیوی دو لگا جنگ صحرا ہے ہر پاس لگی کوٹی جھونپڑی کرتی ہے کوئی کیوان شیوان کونی کوئی دیوار کوئی چار دیواری کونی کلی جھونپڑی اور یہ آپ فوت ہو دیں تو آپ کی گھر پریشان ہونے لگے فوت ہونے کو پہلے کہ سارے گھر تک روح چادریں کون بھی تو کفن میں اچھا اور تھوڑا جنازہ اور تھوڑی تدفین تھوڑی تجہیز سارے فرائض کی تو پورے چیزیں آپ نے فرمایا میں کو سجنا فرمایا ہے گزر تو لوگا جس سے لوگا برسے میں اگر سونا وہ اوکھے چیزوں سونے فرمایا نہیں اللہ بندے بھیج نہیں سی دے جنازے نہیں پڑھ سکتے کفن نہیں لے سکتے دفنے سے اور 31 ہجری ہے کیا 31 ہجری حضرت آپ دی بیوی فرمائیں کہ جی آپ فوت تھی گئے تو میں راہ پہ آ بیٹھی نہ جھونپڑی کہ نہ ہی راہ رستہ جنہیں لوگ آندے رہے میں نے تھا بیٹھی نا گھوڑ سوار چند لوگ 8-10 آندے پہ انہاں میں کو ڈٹھا میرے تھے جی میں تو تھے تو میں کو سیان گئے تو ابو ذر غفاری کی گھر آئی
کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. فرمانے آپ تشریف گنے میں انہوں نے رسا کہ حضرت ابو ذر غفاری جھوکا لگا گئے تو فرمانے انہوں نے کفن بھی دیتا اور بل جنازہ بھی پڑھا بل تھیں دفن کی تو اسے صحرا دی چاہیے قبر بھی کر لی یہ زندگی کر لی قبر بھی کر لی. حضور نے فرمایا قبر ہی جو نکل کے بھی سجو میں اکلا اکلا ہونا یہ نہ سمجھے بتا اکلے ہونے کا مطلب ہے وہ جھوٹ ہے. اکلے ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں بنیاد بھی ہے جن سے وہ کھڑ سکتے ہیں ان کے نال کوئی کھڑ نہیں سکتا. یہ جھاؤ اوکھی ہے ہر کہتا وس رہی جو اس اندازی کھڑ سکے. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پہلو آپ کی سیرت دے ایسے بھی نا اللہ نے تو زندہ رکھنے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرمانے کہ کہنے نہ لڑائی نہیں کی کرو بھئی ہاتھ تھا بندہ ہے تھا کیوں نہیں بندہ. فرمانے نے اللہ دی محبت ہے کہ محبوب دی ہر سنت دنیا چ قائم رہے. اگر ہک نے ہک اپنا چھوڑیے تو بے اپنا چھوڑیے. ایک تو اصول بھی ہے کہ اصل عبداللہ ابن مسعود کی گال منے ہیں جو انہوں نے 23 سال سجنا دے نال گزارے وہ آدھے سونے ناف کے ہاتھ بدے نہ سہی تھے بنے سو بیا دے نہیں اصل صحبت اور مناسبت حضور دے نال نہیں دے اصل یہ دے دیں کہ صحیح ترین صحیح سننا اپنا حدیث یا صحیح ترین کتابیں چکے ہیں حدیث سے صحیح سند وہ عبداللہ ابن مسعود دیے ان کے مقابلے کو سارے خیال کوئی نہیں پہنچ سکتا. لہذا سانس اتنا بنے امام مالک کا دینا سانس کو بنے دے رہے ہیں ساتھ کھول کے پاس پڑھ. یہ سارے فرمانے یہ کوئی لڑائی جھڑے آئی گالی نہیں. ڈاکٹر حمید اللہ سے فرمانے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت محبوب دینا جیڑا کم سونے کیتے اللہ کی محبت کو گوارا نہیں کہ قیامت تک دنیا کے انہیں دے دے اور اندر روڑا رہنا کوئی نہ کوئی عکس کتنے جاتی. اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرماوے. میں اقبال دی ربائی کے گالوں کہنا کہ سرود رفتہ باز آیت کے لایت نسیم از حجاز آیت کے لایت. پتہ نہیں جیڑا گاون سونا سے بل کوئی سونا اسی کرے سرود رفتہ کہ سونا گانا حضرت مولانا روم والی بانسری پتہ نہیں بل کوئی وجہ سی کرے. بانسریاں بجانا ایسے لوگ یہ اپنے مرشد کی ذات فنا لوگ انہیں ہر جاتے نہیں لگتے یہ ہڈیاں نہیں ملتے پر. میں نے استاذ محترم حضرت کفایت محی الدین صاحب اور میرے استاذ محترم حضرت قبلہ مفتی محمد چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دو ہیں مریدن حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ لیتے اور میں اپنے مرشد کی ذاتی فنا ان لوگ مریدان دے علاوہ پہ پوری نہیں کیونکہ آپ نے دیگر مریدین نے تعلق نہیں دیا. لیکن یہ فیض ہے حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ سیندا آئی کہ مرشد اپنی مرید دے پورا رنگ چڑھا کے بول لگے کہ محبت اور عشق والے لوگ انہاں کچھ کم ہے. میں دس سارے نوکریاں کرے دے ودے ہیں ہاں نوکریاں نالی جڑ گئے تو یہ سرود رفتہ یہ گاؤں جا سوچ چھوڑا سے پتہ نہیں والے کو بانسریوں کو جیسی کہ نہیں تو بھی والی اور نصیب یاز حجاز آیت کے نایت ول چھڑیاں واواں مدینے دیا گل سن کے نہیں سلامت روزگار فقیرے دگرتا نائراز آیت کے نایت. اسالا ویلا زندگی کا پورشن پورا تھی گئے پتہ نہیں بل کوئی راز سمجھن والا آسی کے ناس. اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ سارا کو صبر جمیل عطا فرمائے اور خصوصاً آپ نے صاحبزادگان کو اللہ تعالیٰ آپس اتحاد اتفاق پیار محبت نصیب فرمائے. بہت شکریہ قبلہ سہیل معینی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ نے درجات بلند فرمائے. صحیح وارثین اپنے بابے جی دے اپنے مامے جی دے دادا جی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو فیضان ہیں